الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. حضرت امیر شریعت آسان قضا یوسف علی صاحب، حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں. اس مدرسے میں، مدرسہ جہلیہ میں پہلے بھی حاضر ہوا ہوں اور غالباً یہ میری دوسری حاضری ہے. حضرت مولانا چودھری عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ہیں جن کی طرف اس مدرسے کی نسبت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کا اس پورے علاقے پر بڑا احسان ہے. ان کی کوششوں سے الحمدللہ ایمان پھلتا پھولتا رہا اور ہمارے ایمان والے بھائیوں کو سوغات ملتی رہی جس کی ضرورت تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سارے مدارس اور یہ سارا نظام حقیقت میں اسی لیے ہے. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، پورے ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں، وہ خواہ دارالعلوم دیوبند ہو، وہ دارالعلوم نظرۃ العلماء ہو، یا جامعہ مظاہر العلوم ہو، یا وہ تبلیغی تحریک ہو، اور جتنے بھی ہمارے یہ ادارے ہیں اور عمارت شرعیہ کے نظام ہیں، چاہے وہ بہار کا ہو، جھارکھنڈ اڑیسہ کا ہو، یا وہ آسام یہاں کے 7 صوبوں کا ہو، یہ ساری محنتیں حقیقت میں دین کے لیے. یہ ادارے کیوں قائم کیے گئے؟ اس لیے نہیں قائم کیے گئے کہ صرف اپنی شناخت قائم کریں. یہ ادارے اصل میں اس لیے قائم کیے گئے تاکہ دین کو دلوں میں منتقل کریں، دماغوں میں دین کی شمع روشن کریں، لوگوں کے اندر وہ ایمانی حرارت پیدا کریں جس کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. حقیقت میں یہ ادارے دین کے خادم ہیں، یہ مخدوم نہیں ہیں. حقیقت میں مخدوم ہمارا یہ دین و شریعت ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نمونے کے طور پر دیا. میں آپ سے کیا کہوں، اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے پورے اس ملک کے، آپ کے اس صوبے کے اور پوری دنیا کے، یہ حالات ایسے تھے کہ ہماری نیندیں حرام ہو جاتی، ہمارے اندر ایک سودا سما جاتا دین کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا. یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک تعزیانے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ آخرت کے اس عذاب سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ شاید وہ پلٹیں اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ وہ شاید اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی کوتاہیوں کا ان کے اندر احساس پیدا ہو، اپنی غفلت کو دور کرنے کا جذبہ پیدا ہو. لیکن میں کیا کہوں، آج کے سارے حالات کے باوجود، ان پریشانیوں کے باوجود اگر آپ جائیے ملک کے مختلف علاقوں میں، اور مجھے اس کا موقع ملتا ہے مختلف صوبوں میں اور مختلف علاقوں میں جانے کا، بدنامی کی حد تک میں مختلف جگہوں کے سفر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہونی چاہیے، ایک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے ان حالات میں اگر ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی، اگر اپنی اصلاح کی کوشش
کوشش نہ کی، اپنے اندر جو وہ خرابیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے چہرے داغدار ہیں، ہمارے دامن داغدار ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں اسلام کو بدنام کیا، اپنے بزرگوں کو بدنام کیا۔ میں آگے بڑھ کر اگر یہ کہوں کہ ہم نے حضرات صحابہ کو بدنام کیا تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر آج بھی اپنے اندر ہم نے بدلاؤ پیدا نہ کیا، آج یہاں پہ ہم یہ پیغام لے کر نہ گئے کہ ہم یہاں آئے تھے ایک دینی جلسے میں آئے، اور یاد رکھیے کہ جلسے کوئی رسم کے طور پر انجام نہیں دیے جاتے، کوئی جشن نہیں ہے کہ جشن منا لیا گیا یا کوئی رسم انجام دے دی گئی۔ حقیقت میں یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ آپ اس لیے آئے ہیں کہ جو باتیں آپ سے کہی جا چکی، جیسے میں اس زبان کو نہیں جانتا، کہتے زبان یار من ترکی تو ترکی من نہیں جانا، لیکن میں نے جو آیتیں پڑھی گئی، جو حدیثیں پڑھی گئی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ کے سامنے بنیادی باتیں کہی گئی کہ اگر اس کے بعد بھی ہم اپنا جائزہ نہ لیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، تو آپ یاد رکھیے جلسے اور یہ تقریریں کر ہمارے خلاف حجت ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تم سے یہ کہا گیا، تم سے ان چیزوں کو باز رہنے کی تلقین کی گئی، اور جن چیزوں کو جن چیزوں کے تمہیں تحفے کے طور پر چیزیں دی گئی کہ تم ایک نئی زندگی پیدا کرو، ایک نیا حوصلہ پیدا کرو، اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، ہماری زندگی جیسی کی تیسی گزرتی رہے، تو یاد رکھیے یہ جلسے پر ہمارے خلاف حجت ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا، اللہ تمہیں ایک امتیازی ایسا مقام دے گا کہ تمہیں دیکھیں گے لوگ تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اسلام کے بارے میں ایک تجسس پیدا ہوگا۔ آخر یہ اسلام کے ماننے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آخری شریعت کے ماننے والے، آخری وحی کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے شہدائی اور فدائی، آخر ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی عام انسانوں سے مختلف نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کے یہاں آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، ان کے یہاں آپ کو بدعہدی نہیں ملے گی، اس طرح خیانت نہیں ملے گی، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بدنگاہی نہیں کرتے، یہ غلط خیالات اپنے اندر نہیں لاتے، یہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آپ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایک مسئلہ آپ لے لیجیے وراثت کا، آج ہم کتنی کوتاہیوں کا شکار ہے اس مسئلے میں۔ ہم نے کتنے اچھے دینداروں کو آپ دیکھیے، وراثت کا نظام ان کے بالکل غیر اسلامی نظر آئے گا۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، اللہ سب کو عمریں دے، لیکن بہرحال یہ دنیا فانی ہے، سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وراثت کے نظام کو جیسی وضاحت کے ساتھ ایک جگہ پر بیان کر دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز روزے کے بھی شاید آپ کو ایسی وضاحت کے ساتھ ایک جگہ پر بیان نہیں ملے گا، لیکن آج ہماری زندگی حقائق سے خالی ہے۔ ہمیں اگر اپنا ہم جائزہ لیں تو ہم وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے۔ ہمیں کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کو حق دیتے ہیں، اور جو اصحاب الفروض کہلاتے ہیں جن کے حقوق کو اور حصوں کو اللہ نے متعین کر دیا قرآن مجید میں، ہم ان کے حصوں کو کتنا ادا کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک مثال دی وراثت کی، اور اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے بہن کا حق کھایا، اپنی ماں کا حق کھایا، بھائی کا حق کھایا، تو طاقت کے دور پر ہم نے سمجھا کہ سب ہمارے لیے جائز ہے، تو یاد رکھیے یہ حرام مال ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر حرام مال کے ایک لقمہ کوئی حلق کے نیچے لے جاتا ہے، وہ لقمہ درد نہیں ہے، وہ آپ کا اندازہ ہے جس کا آج ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ اسی طرح دیکھیے ابھی آپ کے سامنے جو بڑی وضاحتیں کی گئی، آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی نشے کا شکار ہے، کوئی جوئے اور سٹے میں پڑا ہوا ہے، کوئی برائیوں میں، موبائل میں ایسی حد تک اس میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا کیا خرابیاں ہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنی جوانی کو ضائع کرنا جو ایک امانت تھی، اور حدیث میں ایک موقع دیا گیا تھا ہمیں، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ ان نوجوانوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
تو فیصلہ ہو جائے تو یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھائیں تو پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ان کو سایہ دیں گے یا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں کیا اس کا احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں کس دن کے لیے جوانی دی؟ یہ ہماری طاقتیں آخر کس دن کے لیے؟ ہم غیروں کے اہل کار بن جائیں, ہم غیروں کے شکار بن جائیں اور انہوں نے طریقے اختیار کیے, ہمیں احساس نہ رہے کہ وہ ہمیں شکار کرنے کے لیے, ہمیں برباد کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے گئے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنے نبی کو امت میں پیدا کیا, آخری شریعت دی اور پورا نظام دیا زندگی کا. ہمیں اگر اس کا لحاظ نہ رہے, اپنی جوانی کو ہم برباد کریں, ہم تعلیم میں اپنے وقت کو مشغول نہ کریں, اخلاق کو بہتر کرنے میں اپنے وقت کو مشغول نہ کریں, حقوق کی ادائیگی کا خیال نہ رکھیں, اپنی راتوں کو برباد کریں, اپنے دن کو برباد کریں. میرے بھائی اس قدر یہ غفلت کی بات ہے اور کس قدر ہمارے لیے گھاٹے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے یہ ایک امانت ہے. آپ وقت اس طرح چاہیں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم یقیناً انسان گھاٹے میں کیوں ہے؟ یہ زمانہ ایک امانت ہے, یہ عمر ایک امانت ہے, یہ جوانی ایک امانت ہے, یہ طاقتیں ایک امانت ہے. ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ کیا اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا اس سے ہم وہ صحیح استعمال کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم احسان مانو گے, اگر تم شکر کرو گے اور احسان مانو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور اگر تم ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے, احسان ناشناسی کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید, اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے, بڑا دردناک ہے. وہ عذاب کیسے ہمارے سامنے آئے گا؟ وہ سب نعمت کی شکل میں آئے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ایمان کی نعمت, یہ شریعت کی نعمت, یہ اسلام کی نعمت, یہ دین کی نعمت, یہ قرآن کی نعمت, اللہ کے نبی کی سنتوں کی نعمت. اگر خدا نخواستہ ہم نے ناقدری کی تو ہماری زندگی ان چیزوں سے ہٹی ہوئی رہی, شریعت سے ہٹی ہوئی رہی اور سنتوں کا اہتمام ہم نے نہ کیا اور ان طاقتوں کے ہم نے اور ان نعمتوں کے ہم نے ناقدری کی. اللہ کہتا ہے کہ نعمتیں ہم چھین لیں گے. کہ آج آپ دیکھیے پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح اقتدار کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہماری نوجوان بچیاں اور ہماری نوجوان بچے ان کو بے دریغ تعلیموں میں بھیج دیا جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچیوں کو ہاسٹل میں ڈال دیا جاتا ہے تعلیم کے نام پر, ان کو آگے بڑھانے کے نام پر. دولت کی لالچ میں تو کہتا ہوں, دولت کی لالچ میں اور عہدوں کی لالچ میں ان کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو اور بڑے بڑے کالجوں کو جہاں نوجوان بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اور وہاں ہاسٹل میں اور بعض ایسے گھروں میں جہاں کو ڈال دیا جاتا ہے, ان کی رہائش کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اور یہ خیال نہیں ہوتا کیا وہ کس رخ کی طرف جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ابتداء کی شکل میں جگہ جگہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. میں بزرگانی نہیں کرتا ان سے, لیکن میں کیا کہوں یہ واقعات ایسے ہیں جو پورے ملک میں پیش آ رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اگر اپنے ایمان کو ہم نے نہ سنبھالا, اللہ کی اس نعمت کی ہم نے صحیح اس کی قدر نہ کی اور اس پر اللہ کا بار بار شکر ادا نہ کیا, اللہ بچائے ہمیں کہ کہیں یہ نعمت بھی چھین نہ لی جائے. باقی اللہ نے اور جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ کافی ہے. وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے, اس طرح نعمتیں دیتا ہے اسی طرح نعمتیں چھین بھی سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی نعمت ہے. آج ہم نے ہر چیز کو رسم بنا لیا, ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, بعض مرتبہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں, بے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور اس میں رسمیت پیدا کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایک امانت ہے. ہم یہاں سے یہ کہہ کر کے جائیں ہمیں پورے دین پر عمل کرنا ہے, اپنی زندگی کو ایسا ہمیں اختیار کرنا ہے, ایسی زندگی بنانی ہے جو ہمارے لیے ایک نمونے کی زندگی ہو. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیے، آپ نے کس طرح نکاح کیے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ اعظم النکاح عبادۃ ایسرہ مؤونۃ، فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے خرچ کرے، کوئی کروڑ پتی ہے اور اس سے آگے وہ دولت رکھتا ہے، ارب پتی ہے تو 4 کروڑ خرچ کر دے، 5 کروڑ خرچ کر دے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اعظم النکاح عبادۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، تو کیسا ہی مالدار ہو، کیسے ہی ثروت و دولت والا ہو، وہ اپنی عزت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے تو دوہرا مجرم ہے، وہ دوہرا مجرم ہے۔ ایک اپنے نکاح کو بابرکت سے بے برکت بناتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ جو دولت کو بے ضرورت خرچ کر رہا ہے وہ مسرف ہے، اور پھر وہ اپنی عزت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت کا مظاہرہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ تو اپنی شادیوں میں اپنی بڑائی کے مظاہرے اور اس کے نتیجے میں پیسوں کا بے دریغ خرچ کر دینا اور ضائع کرنا، ایک رات میں کروڑ روپے خرچ کر دینا اور لاکھوں روپے خرچ کر دینا، جبکہ حالت یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی بچی بیٹھی ہے جس کی شادی نہیں ہوتی، اور کتنے گھرانے ہیں جو فقر و فاقے کا شکار ہیں، اور قال الفقر یکون کفرا، یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی فکر نہ کی جائے اور اپنی عزت کے لیے شادیوں پر فضول خرچیاں ہو۔ ہم یہاں سے یہ بھی طے کر کے جائیں اپنی شادیاں ہمیں شادی کرنی ہے، اپنے وراثت کے نظام کو ہمیں درست کرنا ہے، ہر طرح کے نشے سے، جوئے سے، سٹے سے اور ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ اخلاق بھی ایک امانت کے طور پر ہمیں دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر تھے۔ تو یہ وہ معیار ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو گالیاں دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کو معاف فرما دیں۔ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، اور زخم جس نے دیے زخم اس کے دیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہے۔ آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر آپ کے دشمن آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور سب کو معاف فرمایا۔ آپ نے اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن گیا۔ لوگوں نے اسلام کو دیکھا، اسلامی اخلاق کو دیکھا، اسلام کے نظام معاشرت کو دیکھا، اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کی بہترین مثال ہے۔ پہلے موقع نہیں تھا، نہ مکے والے مدینے آتے تھے، نہ مدینے والے مکے جاتے تھے، اور روز کی لڑائیاں تھی، لیکن جب صلح ہوئی اور پھر موقع ملا، مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے۔ مشرکین مکہ نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھا، ان کی زندگی بدل گئی، اور یہ تاریخ میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں۔ اتنی بڑی تعداد میں ان چند سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے، کتنے سال ہیں؟ صرف 2-3 سال ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے 17-18 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہاں یہ طے کیجیے کہ ہمیں دین کا ترجمان بننا ہے، ہمیں مکمل اسلام کو اختیار کرنا ہے، اور یہ مکمل اسلام کو اختیار کرنا ہی حقیقت میں تقویٰ ہے۔ آپ یاد رکھیے، صرف نماز پڑھ لینا اور صرف روزہ رکھ لینا اور صرف داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہن لینا یہ صرف تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تقوی کے یقیناً اعلیٰ ترین مظاہر ہیں، یہ تقوی کی بنیادیں ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ہمارے اخلاق درست نہیں، ہمارے معاملات میں خرابیاں، ہمیں حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رہتا، ہمیں کمزوروں کا خیال نہیں، بیماروں کا خیال نہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں، تو یاد رکھیے کہ صحیح اور مکمل اسلام نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے المسلم
من سلم الناس من لسانه ويده، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ اخلاق ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حسن خلق سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ہے۔ اس لیے بھائیو اور دوستو، ایک طرف اپنے عقیدے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عقیدہ خالص اسلامی عقیدہ ہو، توحید کا عقیدہ ہو، وہ ہماری بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے انتظام کرنا۔ یہ ساری دنیا اللہ کی، یہ سارا نظام اللہ کا، یہ ساری طاقتیں اللہ کی، یہ ساری عزتیں اللہ کی، اور واقع ہے کہ اب یقین پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمیں اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی ڈائی ہوئی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ ہماری بدعمالیاں، یہ اخلاق کی خرابیاں، یہ نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ فرائض کی ادائیگی سے غفلت کرنا، اور ہم پہ جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم طرح طرح کے مسائل کے شکار ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کا عقیدہ یہ بنیاد ہے، عقائد پر اعمال کی بنیاد ہے۔ وہ اعمال چاہے عبادات کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ معاملات کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ معاشرت کی شکل میں ہو، اگر عقیدہ ہمارا درست نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ کا بے قیمت ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے، ایک اللہ پر یقین کہ وہی دینے والا، وہی متصرف، وہی خالق و قادر، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ ایک اس کا فیصلہ کہ وہ کن کہتا ہے، دنیا میں جو چاہے وہ کر ڈالے، کہ وہ طاقت اللہ کی ہے۔ جب یقین اللہ پر اس طرح کا ہمارا پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال میں جان پڑے گی، اعمال میں اللہ کے قبولیتیں لکھی جائیں گی۔ تو ایک طرف عقیدہ مضبوط ہو، توحید کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، پھر سنتوں کا اہتمام۔ رمضان مبارک میں کوئی زیادہ ایام باقی نہیں رہ گئے، اس کا اہتمام اور اس کا استقبال، اور پھر رمضان میں روزوں کا اور تراویح کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ جو فرائض ہیں، مثلا زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا اہم ہے کہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی، جب تک کہ حساب نہ لگایا جائے، اور جو متعین اللہ نے حساب رکھا ہے اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، نکالی نہ جائے، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ایسی کھیتی باڑی میں جو عشر ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے حج فرض کیا، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے مالدار، شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حج فرض ہے، کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر کیا محرومی ہے کہ ایمان والا ہو کر آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ آج ہم یہاں طے کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق انجام دینا ہے۔ جو جس کا حق ہے ہم وہ حق ادا کریں گے۔ اگر وراثت میں کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ میں ہوتا ہے، ہم علماء سے معلوم کریں گے اور وہ حق اس کا ادا کریں گے، اور اگر نہیں ادا کرتے تو ہم حرام کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اور خرابیاں سماجی اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، خاص طور سے جو نشے کا مسئلہ ہے، ایسی شکلیں اس کی اختیار کی گئی ہیں، ایسی کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی آ گئی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں نشہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ جانتے نہیں، اور کئی کی بوتلیں پی جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، اور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ہمیں تباہ کرنے کے لیے کہ مرتبہ کا استعمال آدمی کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو خوب ٹٹول کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پانی بھر رہا
ہے، یہی جلسوں کا پیغام ہے۔ اور یہ مدرسہ حقیقت میں اسی لیے قائم ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، یہ دین کی تعلیم یہ آخر کیوں دی جاتی ہے، شریعت کی تعلیم آخر کیوں دی جاتی ہے، یہ ایک نظام حیات ہے، ایک دستور زندگی ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء انہوں نے کچھ پڑھا، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، ان کے حساب سے وہ پورا نظام ہے، اس نظام کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ مدارس اسی لیے یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ان سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ دلیلیہ اس کو زیادہ مدت نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر سے ہمارے عزیز مولانا ذاکر کو اور ہمارے محترم حضرت یوسف علی صاحب اور تمام بزرگوں کو جن کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ ادارہ پھول رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ادارے حقیقت میں ان کی خدمت کرنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کی اعانت کرنا کسی بھی حیثیت سے ہو، یقیناً یہ بڑے ثواب کا بھی کام ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں کو جتنا مضبوط کیا جائے اس سے اسلام کی مضبوطی ہے اور مسلمانوں کی مضبوطی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ رسمیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں، ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ انہوں نے حال یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اسکولوں کالجوں میں جانے والے بچے ہیں ان کا بھی الگ سے 1 گھنٹے کا انتظام ہو۔ جو بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں ان کا الگ سے باقاعدہ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کا انتظام ہو، ان کی تربیت ہو تاکہ آپ ان کا عقیدہ بھی مضبوط رہے، اسلام پر استقامت کے ساتھ وہ جمی رہے، اور کیسے ہی خطرات سامنے آئیں لیکن ذرا بھی ان کے اندر انحراف پیدا نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی، بڑے کی اور چھوٹے کی، نوجوان کی اور بوڑھے کی، عالم کی اور غیر عالم کی، جس کے اندر اللہ نے اسلام کے شمع رکھا ہے، اس شمع کو شمع بنانا ہے، اس ذرے کو پہاڑ بنانا ہے، اور وہ پہاڑ ایسا ہو کہ وہ ہل نہ سکے اپنی جگہ سے۔ اسلام ایسا مضبوط ہو، ایمان ایسا مضبوط ہو، عقیدہ ایسا مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ایمان کے تقاضے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ حقیقت پر پورا ایمان ہے، اس میں سب کچھ بتا دیا گیا اور کہہ دیا گیا۔ یہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر آئے گا، یعنی ہم اسلام کے ترجمان بنیں گے، اللہ کے نبی کے ترجمان بنیں گے، آپ کے دین کے ترجمان بنیں گے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ماننے والے کسی حیثیت سے کو دیکھا جاتا ہے، پھر اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہٹی ہوئی ہے تو یا بھائیوں یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ دور دور سے بھی آئے ہیں، آپ دیکھ لیجیے یہ الحمدللہ یہ صوبہ لیکن امتیاز رکھتا ہے مسلمانوں میں، ایک حمیت یہاں ہمیشہ رہی ہے، ایک بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی رہی ہے، اور یہ امارت شرعیہ کا نظام تو قابل فخر ہے۔ یہ بہار اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں اور الحمدللہ یہاں آسام یہاں کی ریاستوں میں یہ نظام جو جاری ہے کہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ امارت میں اطاعت شرط ہے کہ امیر کی طرف سے جو حکم ہو اور کیا ظاہر ہے امیر کیا حکم دے گا وہ حقیقت میں نائب ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیتا ہے، اس کا حکم نبی کا حکم ہے، اس کی بات ماننا اور پھر شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان جلسوں کا حقیقت میں یہی پیغام ہے، آپ کو یہاں بلایا گیا، آپ یہاں سے عزم لے کر جائیے، ہم اپنی خرابیوں کو دور کریں گے، اپنی خامیوں کو دور کریں گے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں آج کے ان حالات میں ہماری کامیابی کا راز یہ ہے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنائیں، اپنے ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ اور یہ تو قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا اس کے بعد کیسی مایوسی، لیکن ضرورت ہے آج حوصلے کی، ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اللہ پر یقین پیدا کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، اور آپ کے آخری لائے ہوئے دین اور شریعت پر پابندی سے عمل کرنے کی، اور اپنے
اندر جو ناہمواریاں ہوں اور جو بد اخلاقیاں ہوں اور دین سے ہٹی ہوئی جو صفات ہوں ان کو دور کرنے کی، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ہم ان کو پیدا کیا تو ہماری زندگی بھی نمونہ ہوگی. اور کیا بعید ہے کہ ہماری یہ زندگی غیروں کی ہدایت کا سامان بنے، لوگ دیکھیں اور اسلام کے بارے میں ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک حوصلہ پیدا ہو کہ یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کا قبول ہے، جو اس قابل ہے تو اس کو اختیار کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ ساری دنیا آج اس بے چینی کا شکار ہے اور یہ دنیا جہنم گڑھا بنتی چلی جا رہی ہے. اس میں سب سے بڑا حصہ ہماری بدعنانیوں کا ہے کہ اگر ہم نے اچھے اخلاق اختیار کیا ہوتے اور نمونہ پیش کیا ہوتا تو شاید دنیا اس نمونے کو اختیار کرتی اور اس کے لیے سکون کا انتظام ہوتا. اور جہاں کہیں بھی ایسے نمونے سامنے آ رہے ہیں وہاں لوگوں کے حالات میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. آپ اگر یہ طے کر کے جائیے، آپ اپنے گھروں میں پیغام دیجیے، اپنی خواتین کو پیغام دیجیے کہ آج کے حالات کی تبدیلی کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اللہ پر یقین پیدا کریں اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، کاروبار میں بھی اور ایک دوسرے سے تعلقات میں بھی جب یہ دین مکمل طور پر انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگی ایک نمونے کی زندگی ہوگی اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کوئی دوسرا فیصلہ فرما دے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے کہ جیسی ہماری زندگی ہوگی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہماری زندگی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. حقیقت میں ہماری زندگیاں اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہیں، ہماری بدعمالیاں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور ہماری زندگی کی بہتر تبدیلیاں عقیدے کی مضبوطی اور اعمال کی پختگی اللہ کی نصرت کو دعوت دیتی ہیں. انشاءاللہ اگر ہم نے طے کر لیا اور جہاں تک پیغام لے کر گئے تو یہ شب بھی مبارک، آپ کا آنا بھی مبارک، ہمارا حاضر ہونا بھی باعث خیر. اور کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، پورے ملک ہی کے لیے نہیں سارے عالم کے لیے. کہ ایمان والے کا ایک اچھا عمل یاد رکھیے کہ دنیا کے ایک خطے تک پہنچتا ہے اور کبھی کبھی ایک عمل کبھی فیصلے بدلتے ہیں کہ جائے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں اگر یہ سب طے کریں گے تو کیا بعید ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اور حالات بدل جائیں. اسی کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے طے کر کے جائیں اور یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جلسے ختم ہوتے ہیں تو کام ختم نہیں ہوتا، جلسے ختم ہوتے ہیں اور کام شروع ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ایک بہتر آغاز کو لے کر جائیں گے، ایک تحفہ لے کر کے جائیں گے اور یہاں سے ایک ایمان کی ہوائیں چلے گی، ایک ایمان کی بات بہاری چلے گی. تو کیا بعید ہے کہ اس کے اثرات پورے ملک یا پورے عالم میں پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمیں بہتر زندگی دے، اپنی رضا کی کاموں میں لگنے کی توفیق دے اور ہم سب سے راضی ہو.